بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر بخاری کا شو میں فضل الرحمان کا ساتھی حمداللہ کو بلا کے مہر بخاری نے کلاس لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے جس طرح کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب کا پارٹی جے یو آئی ادھر میں حکومت بو کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کا بارے میں اور کچھ اور بارے میں پوچھا تھا۔ ناظرین آپ بھی سنیں۔ بڑے پیمانے پر ابھی آپ لوگ خود نشانہ بنے۔ داعش نے تو ذمہ داری قبول کی ہے، آپ کا نظریاتی بھی بہت بڑا ایک ڈیوائیڈ بھی رہا ہے داعش سے فار واٹ ایور ریزن۔ سر میرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں اور اگر یہ طول پکڑ گیا معاملہ، کیونکہ خیبر پختونخوا تو ابھی جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جگہ تک تو محدود نہیں رہتا، پورے ملک میں پھیلتا ہے، قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جس کے اندر آپ کی لوگوں کی نمائندگی بھی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، وہ لگ نہیں رہا کہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے، نہ اس کی ترجیحات میں سے۔ دیکھیے یہ کنٹرول کب تک آپ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو 23 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے 9/11 کے بعد۔ یہ جنگ کس نے مسلط کی؟ یہ کس کی جنگ تھی؟ 80-90 ہزار لوگ رقم اجل بنے، $100 ارب آپ کا نقصان ہوا۔ یہ باڑ جو لگایا گیا ہے وہاں سے کیسے وہ کراس کر کے یہاں پہنچے، یہ خود کش، اور ہماری سیکورٹی فورسز کا۔ لیکن میں تو سوال اٹھاتا ہوں نا، آپ کا کام ابھی سوال اٹھانا ہے، میرا کام ہے۔ آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ لوگ حکومتوں میں نگران سیٹ اپ میں آپ کی نمائندگی ہے۔ سر میں نے آج ایک لسٹ تیار کی، آئی جی پولیس جو ہیں سر، آپ ان سے پوچھیں جا کر، گورنر بیٹھے ہیں آپ کے، الحمدللہ 10 نمائندے آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ ان سے بندہ جا کے پوچھیں کیا ایک بھی سنگل پارلیمنٹیرین نہیں ہے تحریک انصاف کا جو یا تو جیل میں نہیں ہے، یا تو چھپا ہوا نہیں ہے، یا تو اس کے اوپر کیسز نہیں بنے ہوئے، یا تو کانسٹنٹ ریڈیں نہیں ہو رہی اس کے گھر کے اوپر، یا تو اس کو پھر کوئی دھمکی ہے یا کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے گا۔ روز بروز ہم نام دیکھ رہے ہیں، دھرا دھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ پرائیورٹی ہے ابھی حکومت کی؟ نہیں، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں، کیئر ٹیکر حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، یہ جو ہے کہ حکومت نام کی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ یہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی، محمود خان جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ ان کی چوائس ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی چوائس ہے۔ وہ خود تو نیوٹرل ہے، نیچے جو کابینہ بھری ہوئی ہے مسئلہ اس سے ہے۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں کیا چوکیداری مولانا فضل الرحمان صاحب کرے یا حافظ حمداللہ کرے؟ جے یو آئی کی ورکرز کنونشن کو سیکورٹی دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے انصار الاسلام کے رضاکار ہیں، 2 درجن سے زیادہ وہ شہید ہو گئے، اس کے پاس وہ معمولی فرنٹ لائن، آپ کی فرنٹ لائن پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کو میں نے آپ کو بتا دیا کن کاموں میں مصروف ہے۔ اگر آپ کا گلا ادارے سے ہے، فوج پاکستان سے، وہ آپ براہ راست پک اپ کریں ان سے۔ مگر سر جو 90 دن کی مہمان حکومت تھی وہ 190 دن کے اوپر ٹپری ہو جا رہی ہے، اس میں گورنر آپ کا، اس کے اندر 9 بندے آپ کے جو آپ کی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے۔ سر پچھلے 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور اے این پی کے آپ کے شاہد خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، ان کی پولیٹیکل وابستگی عیاں ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے لسٹ رکھتی ہوں سر، یہ بڑی واضح لسٹ ہے آپ کے نومینیز کی۔ منظور افریدی ہیں اس نگران سیٹ اپ کے اندر، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ہیں، رحمت سلام خٹک ہیں، آپ پبلکلی وہ شکریہ ادا کر چکے ہیں مولانا صاحب کا اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ ڈاکٹر ریاض انور صاحب ہیں، اکرم درانی صاحب کے بڑے قریبی ہیں، اکرم درانی صاحب خود مانے جا رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں، حیات آباد کے اندر بیٹھ کے تمام تر احکامات جو ہیں ادھر سے صادر کر رہے ہیں۔ حامد شاہ صاحب ہیں، سابق جے یو آئی فے کے ایم این اے ہیں، آپ بڑے قریبی ہیں اکرم درانی صاحب سے۔ پھر سول نذیر ایڈوکیٹ ہیں، اکرم درانی صاحب کے بیٹے زاہد اکرم درانی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بخت نواز ہیں، یہ بھی صاحبزادے ہیں جے یو آئی فے کے ایم این اے عالم زیب خان کے۔ عبد الحلیم قصوریہ ہیں، یہ بھی سابق ایم پی اے جو ایسوسیٹڈ ہیں جے یو آئی فے سے اور قریبی ہیں مولانا کے، وہ ہیں۔ ساتھ فضل الہی صاحب ہیں، یہ آپ کے پائپ فیکٹری کے بڑے اونر ہیں، یہ بھی آپ کے گورنر صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ غلام علی صاحب کے، ملک مہر الہی ہیں، وہ ایک اور بڑے کاروباری شخصیت ہیں، وہ ان کے بھی غلام علی صاحب سے بڑے قریبی وابستگی ہے، اس لیول تک کہ وہ رپورٹ ہوتی آئی ہے اور نہ وہ اس سے انکاری ہیں۔ کون سی کیئر ٹیکر، کون سی آزادانہ اور نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ بھی میری بات سنیں، دیکھیے جس نے بھی یہ لسٹ آپ کو ہاتھ میں تھما کے لیا ہے یا آپ نے خود ریسرچ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی کا ذاتی ریلیشن شپ ہو، کسی تعلق ہو، وہ وزیر بنا ہو، وہ مشیر بنا ہو، جو نگراں وزیر ہو،
اس کی بنیاد پر آپ کسی کو یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق پران پارٹی سے ہے. میرا ذاتی دوست ہوگا ایک بندہ لیکن وہ نگراں وزیر بنا, آپ کا کوئی ذاتی دوست ہوگا وہ نگراں وزیر بن گیا, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھی انکر ہے. اب یہ جواب آپ دیں گے, آپ یہی جواب دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکومت ہے, غیر جانبدار حکومت ہے, اس میں جمعیت علماء اسلام کا اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو اس پہ یقین کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اگر وہ اس طرح ہوا ہے. میرا سوال سن لیجئے سر, یہ آج 31 جولائی ہے, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, ٹھیک ہے, اور ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہماری ٹینشن میں آیا ہے کہ آپ کی کابینہ میں پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ بھرے پڑے ہیں. ابھی شاہد خٹک کو ہٹائے ANP کا, اور اب مزید آپ کو لکھ کر کہا ہے کہ تمام ایسے لوگ کہ جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں ان کو نشاندہی کیے, ایسے منسٹرز, ایڈوائزر, اسپیشل اسسٹنٹس کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں اور براہ راست تعلقات رکھتے ہیں, ان کو فارغ کیجئے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے انڈر آرٹیکل 218 کلاس 3. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گمراہ دے رہا ہے, درست ہے. میں کہتی ہوں اللہ اللہ کر کے جاگی تو صحیح ہے. میں الیکشن کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں. اگر میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں, اگر فرض کریں نگران کیبنٹ میں عبوری حکومت میں ایسے وزراء ہیں جو وہ سیاسی طور پر دخیل ہو رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, بحثت ایک غیر جانبدار وزیر یا مشیر, تو پھر الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیں. لیکن اس نگران وزیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں, وزیر اعلیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیا ہے کہ خود نشاندہی کر دیں, کہ وہ ثابت کر دے کہ میں نے کہاں مداخلت کی ہے, کہاں سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے 7, JUIFA کے 9, PMLN کے 4, ANP کے 4, قومی وطن پارٹی کا 1, باپ پارٹی کی 1, 2 ممبر 26+ کے اندر سے ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر, یہ فیک کیسز, گھروں کو ریڈ, یہ چھاپے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اے پولیٹیکل نگران حکومت ہے, وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے. یہ مانا جا رہا ہے الیکشن کمیشن دے رہا ہے, درست ہے, 6 ماہ سے سوئی الیکشن کمیشن متحرک ہو گئی ہے. مسئلہ کیا ہے جو آپ بھگتے ہیں؟ جب یہ اپنے کرنے والے کام نہیں کریں گے سر, تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ادھر جو سر افریط اٹھا چکا ہے دہشت گردی کا, وہ کون قابو میں لائے؟ ناظرین, مہر بخاری نے مولانا حمداللہ کی طبیعت صاف کر دیا ہے. آپ لوگ پروگرام کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں. اللہ حافظ.